بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی سیرت کی مجلس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا دردناک واقعہ جو آپ کے ساتھ طائف کے سفر میں پیش آیا وہ بیان کیا جائے گا کہ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور کتنی مصیبتیں اس سفر میں آپ پر آئی اور کیسی قربانیاں آپ نے اپنی امت کے خاطر دی. چاچا کی وفات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی بیوی کی جدائی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بالکل کمزور نہیں پڑے، بلکہ پھر تازہ دم ہو کر اٹھے اور پہلے سے زیادہ زور و شور سے دعوت و تبلیغ کے اپنے کام میں لگ گئے. بس کچھ دنوں کے بعد ہی سن 10 نبوی میں مکہ سے کوئی 96 کلومیٹر دور طائف کے سفر کا ارادہ فرما لیا. یہ ٹھنڈا اور سرسبز علاقہ ہے، یہاں پانی، چشمے، سبزہ باغات اور اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں. ممکن ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف تشریف لے گئے ہوں کہ شاید یہاں کے خوشگوار موسم کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے دل بھی کھلے ہوئے ہوں اور روح بھی زندہ ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہی فرما رہے تھے. مکہ سے نکل کر طائف تک کئی سارے قبیلے راستے میں آئے، ہر ایک کو دین کی دعوت دی گئی، لیکن کسی نے بھی توجہ نہیں دی. طائف پہنچ کر وہاں 3 بڑے سرداروں عبد اللیل، مسعود اور حبیب، یہ تینوں آپس میں سگے بھائی بھی تھے. ان تینوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی اور ان کو بہت ہی پیار و محبت سے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے عرب کی مہمان نوازی کی رسم و رواج کو بھی پس پشت چھوڑتے ہوئے بہت ہی برا سلوک کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی بات پوری فرمائی تو ایک بولا، آپ کو نبی ماننا خانہ کعبہ کا پردہ پھاڑنا ہے. یعنی جس طرح خانہ کعبہ کا پردہ کبھی نہیں پھاڑا جا سکتا، اسی طرح آپ کو بھی کبھی نبی نہیں مانا جا سکتا. دوسرا بولا، خدا کو آپ کے علاوہ اور کوئی نبی بنانے کے لیے نہیں ملا، یعنی کوئی مالدار کیوں نہیں بنا. تیسرا بولا، آپ سے بات نہ کرنا ہی اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی گستاخی خدا کا قہر ہے، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو پھر ایسے شخص کے منہ لگنا مجھے زیب نہیں دیتا.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی، لیکن آپ اپنی بات اپنے پاس رکھنا، کسی دوسرے کو نہ بتانا، میں اور لوگوں سے بات کروں گا۔ مگر انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ مشہور روایت کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ ایک ایک سردار اور چودھری کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، بلکہ عام لوگوں سے بھی ملاقات کی اور دعوت دی، لیکن سب نے ایک ہی جواب دیا کہ آپ جلد سے جلد ہماری بستی سے نکل جائیں۔ آخر کار ان سب سرداروں نے اپنے غلاموں اور اوباش اور آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے اور ان سے کہا کہ تم ان کا مذاق بناؤ، تالیاں بجا بجا کر ان کو شہر سے نکالو۔ پھر کیا تھا، انہوں نے گالیاں دینی، تالیاں بجانی، سیٹیاں مارنی اور راستے کے دونوں طرف لائن بنا کر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بچاتے بچاتے خود بھی زخمی ہو گئے۔ افسوس، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے خون بہ بہ کر مبارک جوتیوں تک پہنچ گیا، جوتیاں تلووں کے ساتھ چپکنے لگ گئی، یہاں تک کہ طائف سے کوئی 5 کلومیٹر دور ربیعہ کے 2 بیٹوں یعنی عتبہ اور شیبہ کا ایک باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس باغ کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر ذرا اطمینان ہوا، پھر اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو کر وہ دعا فرمائی جس کو لکھنے کے لیے بھی بڑا دل گردہ چاہیے۔ مجھے تو اس کا ترجمہ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور وہ یہ دعا ہے: اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس برحمتک یا رب العالمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکته امری ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی ولكن عافیتك اوسع لی من ذنوبی اسألك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة من ان يحل بي سخطك او ينزل عليك عذابك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے سامنے بے قدری کی شکایت کرتا ہوں، اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والے تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی ایسے بیگانے کے جو مجھ سے سختی سے پیش آئے، یا کسی ایسے دشمن کے جس کے ہاتھ میں میرا معاملہ دے دے؟ لیکن جب تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری خیر و عافیت میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا و آخرت کے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تیری ناراضگی مجھ پر پڑے، مجھے تیری رضا چاہیے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ ایمانی بھائیو، اس دعا سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ یہ 10 دن آپ کہاں رہے ہوں گے، کیا کھایا اور کیا پیا ہوگا، پھر واپسی کیسی ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، میں اٹھا کر دوسری جگہ لایا جہاں مبارک چہرے پر پانی کی کچھ چھینٹیں ڈالنے سے ہوش آیا۔ اللہ اکبر! جو سارے جہاں میں رحمتوں کی بارش برسانے آئے تھے، آج ان پر طائف میں پتھروں کی بارش برس رہی تھی۔ یہی وہ منظر ہے جس میں تھوڑی دور
قرن منازل نام کی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، جن کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سلام کیا، پھر فرمایا آپ کے رب نے دیکھ لیا کہ آپ کے ساتھ آج کیا ہوا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، آپ اس کو جو چاہیں حکم دیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کیا اور عرض کیا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیتا ہوں، جسے سب ظالم پیچ جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس جواب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ کچھ لکھنے والے تو لکھتے ہیں اخلاق ہی کے اظہار کے لیے فرشتہ بھیج کر یہ سوال کروایا گیا تھا، ورنہ فرشتہ بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اور ادھر ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ اسی باغ میں دور بیٹھ کر طائف والوں کی بدسلوکی دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ان کے دل میں بھی خاندان کی غیرت اور حمیت جاگ گئی۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کے ہاتھوں انگور کا ایک بڑا گچھا بھیجا کہ وہ جو دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دے دو۔ عداس وہ انگور لے کر آپ کے پاس آیا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگور لیے۔ عداس حیران ہو گیا، یہ بسم اللہ کیسی؟ اس نے کہہ ہی دیا حضرت یہ بسم اللہ کا لفظ تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہاں کے ہو اور آپ کا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نیک بندے یونس بن متا کی بستی کے رہنے والے ہو؟ عداس نے کہا آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، کیونکہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سنتے ہی عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا اور آپ کی پیشانی اور ہاتھوں کو چومنے لگا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ عتبہ اور شیبہ یہ دونوں دیکھ رہے تھے اور انہوں نے کہا لو جی عداس بھی گیا، انہوں نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا۔ پھر جس وقت عداس واپس گئے انہوں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کہیں بگڑ نہ جانا، تیرا دین ان کے دین سے اچھا ہے۔ عداس نے کہا میرے آقا اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہو سکتا، انہوں نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کتب سیرت و احادیث میں یہ بات بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے کہ حضرت عداس کسی موقع پر ایمان لا کر صحابی بن گئے تھے رضی اللہ عنہ۔ ایمانی بھائیوں، انسان تو نہیں لیکن جنات قرآن کے آگے جھک گئے۔ طائف کے سفر سے واپسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہونا اور آسمانی مدد کی خبر دینا یہ ایسی بات تھی جسے طائف میں پیش آنے والے زخموں پر مرہم لگ چکا تھا۔ طائف والوں کے کڑوے جواب پر جو نا امیدی اور مایوسی کے بادل دل پر چھا سکتے تھے وہ چھٹ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تسلی اور اطمینان کے کچھ اور سامان بھی باقی تھے۔ اس لیے وہاں سے واپسی پر مکہ کے راستے میں مکہ سے 90 کلومیٹر دور موجود السیل الکبیر کے قریب وادی نخلا میں جس وقت آرام فرمایا بلکہ کچھ دن وہاں قیام بھی فرمایا۔ یہیں کا یہ قصہ ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، جس کو سننے کے لیے پروردگار نے جنوں کی ایک جماعت کو ادھر پہنچا دیا۔ انہوں نے توجہ سے قرآن کریم سنا اور پھر قرآن کریم کا ان پر جو اثر ہوا اس کا آپس میں مذاکرہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر وحی کے ذریعے 2 جگہ سورہ احقاف اور سورہ جن میں فرما کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ مقصد یہ تھا کہ طائف کے لوگوں کے اس سخت جواب پر آپ غم زدہ و دل شکستہ نہ ہوں۔ اس قرآن کو انسان تو کیا جنات بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سنیں اور مانیں گے۔ یہ دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا
اور انسان و جنات سارے اس کے آگے جھک جائیں گے۔ ایمانی بھائیو، آپ بھی آیات پڑھتے چلیں جن میں جنوں کی اس آمد کا بیان ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اے پیغمبر، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت آپ کی طرف پھیر دی تھی تاکہ وہ قرآن کریم سنے۔ پھر جس وقت وہ پیغمبر کے پاس پہنچ گئے وہ آپس میں کہنے لگے چپ ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت پوری ہو گئی وہ اپنی قوم کی طرف چلے تاکہ انہیں آگاہ کریں، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور اے ہماری قوم، تم اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات نہیں مانے گا تو وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا حمایتی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو بڑے غور سے سنا تو انہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم کبھی کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ طائف سے واپسی مکہ کی طرف، کچھ دن وادی نخلا میں قیام فرما کر مکہ مکرمہ کی طرف واپسی کا ارادہ فرمایا۔ مکہ کے نزدیک پہنچ کر ہرا نام کے ایک پہاڑ کے کسی کونے میں یا غار ہرا میں خاموشی سے قیام فرمایا۔ یہاں پہنچ کر حضرت زید رضی اللہ عنہ عرض کیا حضرت آپ مکہ کیسے جائیں گے؟ مکہ والوں ہی نے تو آپ کو مکہ سے نکالا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا زید، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکلنے کا ضرور کوئی راستہ بنائے گا، وہی اپنے دین کا حامی و مددگار ہے اور وہی اپنے نبی کو سب پر غالب کرے گا۔ یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریک کے پاس آدمی بھیجا، اسے کہو آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لو تاکہ میں مکہ میں داخل ہو سکوں۔ اس نے اپنا عذر پیش کیا کہ بنی عامر اور بنو کعب کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام مطعم ابن عدی کے پاس بھیجا کہ کیا میں تمہاری پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟
مطعم ابن عدی نے پناہ دینی قبول کر لی اور اس نے اپنے بیٹوں اور خاندان والوں سے کہا تم ہتھیار باندھ کر کعبہ کے پاس پہنچ جاؤ کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ پھر خود بھی اونٹ پر سوار ہو کر حرم پاک کے سامنے آ کر اعلان کیا او قریشیو سنو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ ابو جہل بولا کیا تو نے ان کا دین قبول کر لیا ہے یا پناہ دی ہے؟ اس نے کہا میں نے پناہ دی ہے۔ اس پر ابو جہل بولا پھر تو تیری پناہ ہماری سر آنکھوں پر۔ پھر اس نے آدمی بھیج کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت اللہ کے پاس گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اسی طرح اپنے گھر تشریف لے گئے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں مطعم ابن عدی کے لوگ ہتھیار باندھ کر کھڑے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم ابن عدی کے اس احسان کا بہت احساس تھا۔ جنگ بدر کے بعد مطعم کے بیٹے جبیر ابن مطعم ابن عدی بدر کے قیدیوں کے بارے میں کچھ بات کرنے آئے تو اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان گندے لوگوں کے بارے میں کوئی بات کرتا تو میں اس کی بات رکھنے کے لیے سب لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ میری ایمانی بھائیو، یہ دنیا دار الاسباب ہے اور یہاں ہر چیز اسباب ہی کے تحت وقوع پذیر ہوتی ہے۔ طائف کے سفر میں جو کچھ ہوا، پھر اپنے گھر مکہ پاک جانے کے لیے کسی کافر کی پناہ لینی پڑی، یہ سب کچھ امت کے سبق کے لیے تھا کہ زندگی کی منزلوں میں، دین کے راستے میں کچھ ایسے موڑ بھی آ سکتے ہیں جن کے لیے یہ تعلیم ہے، ورنہ وہ ہستی جو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کی مصداق تھے، وہ کب کسی مشرک کی پناہ لے کر اپنے گھر جانے پر مجبور ہوتے۔ اس بار مکہ میں آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا انداز بدل دیا اور مکہ والوں کے بجائے باہر کے قبائل اور دوسرے خاندان کے لوگوں سے ملاقات فرما کر انہیں دین کی دعوت دینی شروع فرمائی۔ صبح شام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ گھر سے نکل جاتے اور پھر لوگوں کے گھر گھر جا کر یا راستے میں کوئی آتا جاتا مل جائے اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت یاد کروا کر دین کی دعوت دیتے۔ اور انہی دنوں میں قبیلہ بنو کندہ اور قبیلہ بنو حنیفہ اور بنو عامر کے پاس بھی تشریف لے گئے۔ ان سب نے اچھا جواب نہیں دیا بلکہ بری طرح پیش آئے۔ مثال کے طور پر قبیلہ بنو عامر کے سردار بحیرہ ابن فراس سے بات کی۔ اس نے بات سن کر کہا اچھا اگر ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں پھر تمہارا دین غالب بھی آ جائے تو کیا آپ کے بعد یہ کام مجھے ملے گا، یعنی میں بادشاہ بنوں گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کس کو مقرر فرماتا ہے۔ اس نے کہا واہ، عربوں کا آج مقابلہ ہم کریں اور جس وقت تمہارا کام بن جائے فائدہ کوئی اور اٹھائے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، جہاں چاہو جاؤ۔ بعض سیرت نگاروں نے اس کی اور بہت ساری بد اخلاقیوں کا تذکرہ کیا ہے، مثلا برادری کا تانا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ڈنڈا مارنا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے گر گئے وغیرہ۔ انہی دنوں میں یثرب یعنی مدینہ المنورہ سے آئے ہوئے ایک مسافر سہید ابن صامت سے ملاقات ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے خالہ زاد بھائی تھے۔ وہ بھلے شریف انسان معلوم ہو رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی اور انہوں نے کہا شاید لگتا ہے آپ کے پاس وہی باتیں ہیں جو میرے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت لقمان کی حکمت اور دانش مندی والی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو۔
انہوں نے اچھے اچھے اشعار سنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھی باتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ پھر ان کو کچھ قرآن پاک پڑھ کر بھی سنایا۔ وہ سنتے ہی ایمان لے آئے، لیکن واپس یثرب پہنچے تو وہاں ایک لڑائی لگی ہوئی تھی جس میں خزرج کے خاندان نے ان کو قتل کر دیا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ یثرب سے اسی قبیلے خزرج کے کچھ لوگ اپنی قوم کی حمایت میں قریشی سرداروں سے کوئی معاہدہ کرنے مکہ آئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا میرے پاس اس سے اچھی ایک چیز ہے، ایسی چیز ہے جس میں تم سب کی کامیابی ہے، اگر تمہیں کچھ چاہت ہو تو میں بتاؤں۔ انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائی ہے۔ پھر کچھ قرآن پاک پڑھ کر انہیں سنایا اور دین کی کچھ بنیادی باتیں بھی بیان فرمائی۔ اس پر ایاس بن معاذ جو وفد میں نوجوان تھے وہ بولے ہو میرے قوم کے لوگوں سنو، یہ بات اس مقصد کے لیے زیادہ بہتر ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اس پر جو وفد کا سردار تھا اس نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور ایاس کے منہ پر مار کر کہا ہم اس وقت اس کام کے لیے نہیں آئے۔ ایاس بن معاذ چپ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ بات یہیں ختم ہو گئی، لیکن ایاس کے دل میں یہ باتیں اتر گئی تھی۔ یہ وفد ناکام ہو کر واپس یثرب یعنی مدینۃ المنورہ چلا گیا، جہاں جا کر ایاس بیمار ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ مرتے وقت ان کی زبان پر تسبیح، حمد اور تحلیل یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے کلمات جاری تھے۔ اسے سیرت نگار فرماتے ہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ضماد ازدی کے حاضری اور قبول اسلام۔ انہی دنوں کی بات ہے، یمن کا مشہور شاعر اور جادوگری جاننے والا ضماد ازدی بھی مکہ المکرمہ آیا۔ اس نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لوگوں سے سنا، اس کو سننے کے بعد وہ کہنے لگا ان پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، لیکن میں نے جھاڑ پھونک سے وہ دور کر سکتا ہوں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بہت پیار سے کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ آپ پر جناتی اثر ہو گیا ہے، میں اس کا ماہر علاج کرنے والا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ جھاڑ پھونک کروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آپ میری بات سنو۔ اس نے کہا سناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتے ہیں اس کو کوئی بے راہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی راستہ نہ دکھائیں اس کو کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ضماد نے سنتے ہی کہا ایک بار پھر سنائیے۔ 2-3 بار اسی طرح یہ کلمات سنے تو بے ساختہ ہی زبان سے نکلا میں نے بہت سارے کاہن اور جادوگر دیکھے ہیں، بہت شاعری بھی سنی ہے، لیکن ایسا کلام کسی سے نہیں سنا۔ اور آپ اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجئے تاکہ میں اسلام پر بیعت کر سکوں۔ بس یہ کہتے ہی مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اور انہی دنوں میں
حضرت طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ عنہ بھی آئے اور ایمان قبول کیا، جن کا قصہ